پارہ نمبر 29 سورہ مزمل آیت نمبر 20۔ اس میں بھی بخشش کا ذکر ہے، اس لیے ہم یہ پڑھیں گے۔ لفظی ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا بے شک ربکا رب آپ کا، یعلم وہ جانتا ہے، انکا بے شک آپ، تقوم آپ قیام کرتے ہیں، ادنا قریب، من ثلثی دو تہائی، اللیلی رات کا، ونصفہ اور کبھی نصف اس کا یعنی آدھی رات، وثلثہ اور ایک تہائی اس کا، وطائفۃ اور ایک گروہ، من الذین ان لوگوں میں سے جو معک آپ کے ساتھ ہیں، واللہ اور اللہ، یقدر وہ اندازہ رکھتا ہے، اللیل رات کا، والنہار اور دن کا، علما وہ جانتا ہے، ان کی لن ہرگز نہ، تحصوہ تم شمار کر سکو گے اسے، فتابا تو وہ مہربان ہوا، علیکم تم پر، فقرؤ پس پڑھو، ما جو تیسرا میسر آئے، من القرآن قرآن میں سے، علما وہ جانتا ہے، ان کی سیکون ان قریب ہوں گے، منکم تم میں، مردو بیمار، وآخرون اور کچھ دوسرے، یضربون جو سفر کرتے ہیں، فی الارض زمین میں، یبتغون وہ تلاش کرتے ہوں گے، من فضل اللہ فضل میں سے اللہ کے، وآخرون اور کچھ دوسرے، یقاتلون جو جنگ کرتے ہوں گے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، فقرؤ بس پڑھو، ما جو تیسرا میسر آئے، منہ اس میں سے، وَأَقِیمُوا اور قائم کرو، الصلاۃ نماز، وَآتُوا اور ادا کرو، الزکوٰۃ زکوٰۃ، وَأَقْرِضُوا اور قرض دو، اللہ کو، قرضاً قرض، حسنا اچھا، وما اور جو، تقدموا تم آگے بھیجو گے، لِأَنفُسِکُم اپنے نفسوں کے لیے، من خیر کوئی بھلائی، تجدوہ تم پالو گے اسے، عند اللہ پاس اللہ کے، ہوا وہ، خیراً بہتر ہے، وَأَعْظَمَ اور زیادہ بڑا ہے، اجراً اجر میں، وَاسْتَغْفِرُوا اور بخشش مانگو، اللہ سے، ان اللہ بے شک اللہ، غفور الرحیم بہت بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بہت بڑی آیت ہے لیکن بہت ہی خوبصورت آیت ہے اور بہت آسان آیت ہے، یعنی ہم صرف ترجمہ پڑھ کے ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں کیا فرما رہے ہیں۔ اے پیغمبر تمہارا پروردگار جانتا ہے کہ تم دو تہائی رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی ایک تہائی رات تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو، اور تمہارے ساتھیوں میں سے بھی ایک جماعت ایسا ہی کرتی ہے، اور رات اور دن کی ٹھیک ٹھیک مقدار اللہ ہی مقرر فرماتا ہے، اسے معلوم ہے کہ تم اس کا ٹھیک حساب نہ رکھ سکو گے، اس لیے اس نے تم پر عنایت فرما دی ہے، اب تم اتنا قرآن پڑھ لیا کرو جتنا آسان ہو، اللہ کو علم ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ بیمار ہوں گے، اور کچھ دوسرے ایسے ہوں گے جو اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے زمین میں سفر کر رہے ہوں گے، اور کچھ ایسے
جو اللہ کے راستے میں جنگ کر رہے ہوں گے۔ لہٰذا تم اس قرآن میں سے اتنا ہی پڑھ لیا کرو جتنا آسان ہو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کو اچھا قرض دو، اور تم اپنے اپنے آپ کے لیے جو بھلائی بھی آگے بھیجو گے اسے اللہ کے پاس جا کر اس طرح پاؤ گے کہ وہ کہیں بہتر حالت میں اور بڑے زبردست ثواب کی شکل میں موجود ہے، اور اللہ سے مغفرت مانگتے رہو۔ یقین رکھو کہ اللہ بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے۔ اتنا سب کرنے کے بعد بھی لاسٹ میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے مغفرت بھی مانگتے رہو۔ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے۔ یعنی اتنی ساری نیکیاں کرنے کے بعد بھی انسان کو ہر وقت اللہ سے بخشش مانگتے رہنا چاہیے۔ سورہ مزمل کے شروع کی 1 سے 9 آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو اٹھ کر نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ ہم آیت نمبر 1 to 9 دیکھتے ہیں پہلے۔ اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے نا، رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو مگر کم، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لو، یا اس سے کچھ زیادہ بڑھا دو، یعنی 1/3۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اس طرح سے رات کا قیام کرو یعنی رات کو کھڑے ہو کے نماز پڑھو، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو۔ ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں، بے شک رات کا اٹھنا نفس پر قابو کے لیے بہت کارگر ہے اور قرآن پڑھنے کے لیے زیادہ مناسب ہے۔ تو یہ حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا، کس طرح سے رات کو اٹھیں اور رات کو اٹھ کے قرآن پڑھیں، اور یعنی نماز میں قرآن پڑھیں۔ دن کے وقتوں میں تو تمہارے لیے بہت سی مصروفیت ہے، اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کرو اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو جاؤ۔ وہ مشرق اور مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، لہٰذا اسی کو اپنا وکیل بنا لو۔ یہ سورہ مزمل کی آیت نمبر 1 to 9 تھی۔ یہ آیت مکی دور کے شروع میں نازل ہوئی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلانیہ تبلیغ کا حکم آ چکا تھا۔ ان آیتوں میں تہجد کی نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا کہ 1/3 رات کو قیام کرو اور اس نماز میں قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر سمجھ کر پڑھو۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے رات کو نماز پڑھنا شروع کر دیا، لیکن ان دنوں یہ پتہ کرنا مشکل ہوتا تھا کہ نماز میں کتنی دیر کھڑے ہوئے۔ کبھی سب آدھی رات نماز پڑھ لیتے، کبھی 2/3 رات، تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل فرمائی۔ اے پیغمبر، تمہارا پروردگار جانتا ہے کہ تم 2/3 رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی 1/3 رات تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وقت کا اندازہ نہ ہونے کی وجہ سے تم لوگ کبھی آدھی رات کبھی 1/3 رات نماز میں کھڑے ہوتے ہو، اور تمہارے ساتھیوں میں سے بھی ایک جماعت ایسا ہی کرتی ہے، یعنی صحابہ کی طرف اشارہ ہے، اور رات اور دن کی ٹھیک ٹھیک مقدار اللہ ہی مقرر فرماتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ تم اس کا ٹھیک حساب نہ رکھ سکو گے، اس لیے وہ تم پر مہربان ہوا۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر رعایت دی ہے مہربانی کی، اور کیا فرمایا کہ اب تم اتنا قرآن پڑھ لیا کرو جتنا آسان ہو، مطلب اتنا پوری رات کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے قیام میں، یا آدھی رات یا 1/3 رات، اتنی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ رعایت کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مجھے پتہ ہے، اللہ کو علم ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ بیمار ہوں گے، اور دوسرے کچھ ایسے ہوں گے جو اللہ کا فضل کا مطلب ہوتا ہے روزی تلاش کرنے کے لیے زمین میں سفر کر رہے ہوں گے، اور کچھ ایسے جو اللہ کے راستے میں جنگ کر رہے ہوں گے، لہٰذا تم اس قرآن میں سے اتنا ہی پڑھ لیا کرو جتنا آسان ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بے حساب محبت ہے
کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، تم جیسے ہم کہتے ہیں نا ہم بہت بزی ہیں، ہمیں جو یہ کام ہے وہ کام ہے، اتنے سارے کام ہوتے ہیں، جاب بھی کرنا ہوتا ہے، گھر کا کام بھی کرنا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ کو پتہ ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ بیمار ہوں گے، اللہ کو پتہ ہے کہ کچھ لوگ فضل تلاش کرنے کے لیے سفر کر رہے ہوں گے، کچھ جنگ کے لیے گئے ہوں گے، سب کچھ پتہ ہے اللہ تعالیٰ کو. تو تم کیا کرو، جتنا تمہیں آسانی سے ہو سکے بس اتنا قرآن پڑھ لیا کرو. کتنی کتنی محبت ہے اس آیت میں. اور نماز قائم کرو، اور پہلے تو قرآن کا ذکر ہوا کہ جتنا تم سے ہو بنے اتنا قرآن پڑھ لیا کرو، اور پھر کیا فرمایا جا رہا ہے، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ کو قرض دو، اچھا قرض. یہاں پھر قرض حسنہ کی بات ہوئی. قرض حسنہ کون سا قرض ہوتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ اپنے اوپر قرض لیتے ہیں، جو دین کو پھیلانے کے لیے ہم جو بھی پیسہ خرچ کرتے ہیں وہ قرض حسنہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ بڑھا کر دیتے ہیں. تو اس کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ کو قرض دو، یعنی دین کے کاموں میں بھی خرچ کرو. یہاں پر دیکھیے زکوٰۃ الگ ہے، زکوٰۃ الگ ہے، اور یہ قرض حسنہ الگ ہے. زکوٰۃ تو کمپلسری ہے، ہمیں دینا ہی دینا ہے 2.5%، لیکن قرض حسنہ جو ہے وہ انسان اپنی مرضی سے دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے کہ قرض حسنہ دو، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنے اوپر قرض لے کے تمہیں کئی گناہ بڑھا کر دیں گے. اور تم اپنے آپ کے لیے جو بھلائی بھی آگے بھیجو گے اسے اللہ کے پاس جا کر اچھے اس طرح پاؤ گے کہ وہ کہیں بہتر حالت میں اور بڑے زبردست ثواب کی شکل میں موجود ہے. یعنی تم جو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، جیسے جیسے ہمیں کسی دوسری کنٹری میں جانا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہم کیا کرتے ہیں، یہاں سے وہاں پیسے بھیجنا شروع کرتے ہیں تاکہ جب ہم وہاں جائیں تو تب ہم ان پیسوں کو یوز کر سکیں. تو ہمیں بھی اس دنیا سے دوسری دنیا میں جانا ہے، یعنی جب ہم مر جائیں گے اس کے بعد ہمارے جو ہمارا شروع ہوگا، دور شروع ہوگا، اس میں ہمیں کیا کرنا ہے، یہاں سے ہمیں نیکیاں بھیجنا ہے، یہاں ہمیں اچھے اچھے کام کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے تم جو بھی بھیجو گے جب تم وہاں پہنچو گے تو بہت اچھی شکل میں وہ پاؤ گے، یعنی تم کو اس کا بہت زیادہ اجر دیا جائے گا. اور کیا کرو، یہ سب کچھ کرنے کے بعد، اتنا سب کچھ کرنے کے بعد آپ سوچے تہجد کی نماز بھی، اور قرآن بھی، اور نماز اور زکوٰۃ اور اللہ کو قرض حسنہ بھی، سب کچھ کرنے کے بعد بھی اللہ سے مغفرت مانگتے رہو. یعنی جو تم سے گناہ ہوتے ہیں ان کی مغفرت مانگتے رہو. یقین رکھو کہ اللہ بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے. بہت ہی خوبصورت آیت ہے یہ. یعنی اللہ کی راہ میں جیسی ضرورت ہو ویسا خرچ کرو. اسے قرض حسنہ اس لیے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے 700 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ تک اجر و ثواب عطا فرمائے گا. نفلی نماز، صدقہ اور خیرات پر اور زیادہ نیکیاں ملیں گی اور اللہ کے یہاں ان کا بہترین اجر پاؤ گے. زیادہ تر مفسرین کے نزدیک یہ آیت مدینہ میں نازل ہوئی، اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا آدھا حصہ مکی ہے اور آدھا حصہ مدنی ہے، کیونکہ اس میں جنگ کا ذکر ہو رہا ہے. شروع کی جو آیت کا حصہ ہے کہا جاتا ہے کہ یہ مکی ہے، اور جو آخر کی جو آیت کا حصہ ہے وہ کہا جاتا ہے مدنی ہے، کیونکہ اس میں جنگ کا ذکر ہوا ہے. اور جنگ جو تھی وہ مکہ میں تو نہیں، مکہ میں تو کہا گیا تھا نا کہ صبر کرو، تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا آخر کا جو حصہ ہے وہ مدنی ہے. اس میں سب سے خاص بات یہ ہے کہ اتنی ساری عبادتیں کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے فرما رہے ہیں کہ اپنے لیے مغفرت مانگتے رہو. تو انسان کو چاہے وہ کتنی بھی نیکیاں کر رہا ہو اس کے بعد بھی اسے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اپنے آپ کو کہ ہم نے تو سب کچھ کر لیا. اس کے باوجود انسان ہے، انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، اس کو ہر وقت اللہ سے بخشش مانگتے رہنا چاہیے اور امید رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے. اس آیت کی ایک اور آیت ہے اس پارے کی، پارہ نمبر 29 کی، سورہ مدثر کی آیت نمبر 56. یہ بھی دیکھ لیتے ہیں، چھوٹی سی آیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما اور نہیں، یذکرون وہ نصیحت حاصل کریں گے، الا مگر ان یہ کہ یشاء اللہ چاہے اللہ، ہوا وہی، اہل التقوی لائق ہے تقوی کے، و اہلو اور لائق ہے المغفرتی بخشنے کے.
یہ لوگ نصیحت حاصل کریں گے نہیں الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے۔ وہی اس بات کا اہل ہے کہ اس سے ڈرا جائے، اور وہی اس کا اہل ہے کہ لوگوں کی مغفرت کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے بہت تڑپتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جب گئے تھے، آپ کو جہنم دکھائی گئی تھی، تو آپ کو پتہ تھا کہ انسان جب یہ گناہ کرے گا تو اس کو کس طرح سے سزا ملے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے تڑپتے تھے، اندر سے بری طرح سے تڑپتے تھے کہ لوگ ایمان لے آئیں، لوگ اچھے کام کر لیں تاکہ وہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں اور جنت میں جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ہر ایک کے ساتھ کوشش کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو وقت وقت پر اور پھر آپ اندر ہی اندر بہت زیادہ پریشان ہوتے تھے، آپ کو بہت تکلیف ہوتی تھی جب کوئی سنتا نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وقت وقت پر آپ کو قرآن مجید میں کہا کہ آپ ایسے نہ کوڑا کریں، ایسے تو آپ اپنے آپ کو ختم کر لیں گے، اور پھر کہا کہ ہدایت دینا جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت نہیں دینا چاہتے، جو بھی ہدایت لینا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس تک ہدایت پہنچا دیتے ہیں۔ ہدایت کیا ہوتی ہے؟ صحیح راستہ، صراط مستقیم کا راستہ۔ ہمیں صراط مستقیم پتہ ہوگا تبھی ہم اس پر چلیں گے۔ تو جو بھی چاہتا ہے کہ وہ اس کو سیدھا راستہ دکھ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد ضرور فرماتے ہیں۔ تو وہی چیز جو ہے وہ کہی گئی یہاں بھی، اور یہ لوگ نصیحت حاصل کریں گے نہیں الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے۔ یعنی جو بہت زیادہ کفر اور شرک میں بڑھ جاتا ہے اور پھر وہ نہیں چاہتا کہ وہ کچھ سنے، تو پھر ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نہیں سنواتے، اور وہ اس وقت نصیحت حاصل کریں گے جب اللہ تعالیٰ چاہے۔ کسی انسان کے چاہنے سے نصیحت حاصل نہیں ہوتی جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو۔ یعنی اس قرآن سے ہدایت اور نصیحت اسے ہی حاصل ہوگی جسے اللہ چاہے گا، اور اللہ کس کے لیے چاہتا ہے؟ جو لینا چاہتا ہے۔ اب کوئی بہت بڑا کوئی گفٹ آپ کو کوئی دے رہا ہو اور آپ کہیں نہیں مجھے تو نہیں چاہیے، مجھے یہ نہیں چاہیے، میرے پاس اس سے اچھا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کو وہ گفٹ نہیں دے گا سامنے والا۔ جب کہے گا ٹھیک ہے تمہارے پاس تو بہت کچھ ہے، تو پھر نہیں ملے گا اسے وہ گفٹ۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ہر ایک تک جو ہے ہدایت، ہر ایک کو ہدایت نہیں ملتی ہے۔ جو ہدایت لینا چاہتا ہے اور جب اللہ کی مرضی ہوتی ہے تو پھر ہدایت ملتی ہے۔ لیکن ہمیں چاہیے کہ ہر ایک کے ساتھ محنت کرتے رہیں، ہر ایک کو بتاتے رہیں۔ ہمیں نہیں پتہ کہ کب کس کو ہدایت مل جائے، کب اللہ کی مرضی ہو اور اسے ہدایت مل جائے۔ تو اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے ساتھ محنت کرتے تھے۔ وہی اس بات کا اہل ہے کہ اس سے ڈرا جائے، اور ڈرنا کس سے ہے؟ ہمیں صرف اور صرف اللہ سے ڈرنا ہے، اور وہی اہل ہے کہ لوگوں کی مغفرت کرے۔ وہی سے لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے، نہ کہ کسی اور سے، اور اس لائق بھی کہ وہ بخشش کرے۔ یعنی وہ اللہ ہی اس لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے، اور وہی معاف کرنے کے اختیارات رکھتا ہے۔ وہی معاف کرے گا میدان حشر میں، اسی کے سامنے سب لوگ اکٹھا ہوں گے اور اسی کے پاس سارے پاورز ہوں گے کہ وہ جس کو چاہے گا معاف کرے گا، جس کو چاہے گا بخش دے گا، جس کو چاہے گا سزا دے گا۔ اس لیے وہی اس بات کا مستحق ہے، یعنی وہی حق رکھتا ہے کہ پھر اس کی اطاعت کی جائے۔ اطاعت یعنی اس کی فرما برداری کی جائے، اس کی بات مانی جائے، اور اس کی نافرمانی سے بچا جائے۔ کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جس سے کہ اس کی نافرمانی ہوتی ہو، تاکہ انسان اس کی مغفرت کا اور رحمت کا مستحق قرار پائے۔ یعنی انسان کو ہر وقت اس کی اطاعت کرنی چاہیے، نافرمانی سے بچنا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ پھر اس کی مغفرت کریں اور رحمت کریں اور اس پر رحم کر کے اسے جنت میں جگا دیں۔ جب انسان اللہ کی فرما برداری کرتا ہے تو اس کے لیے دنیا کی زندگی بھی خوبصورت ہو جاتی ہے، اور پھر آخرت بھی اس کے لیے خوبصورت ہوگی۔ اسے اللہ کی رضا ملے گی، اسے اللہ کی بخشش ملے گی، اور اسے جنت ملے گی۔